بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، NTA ٹیسٹ ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم نے SST جنرل کا جو پیپر شروع کیا ہے، پارٹ 4 اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ 3 پارٹس آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے چینل پر SST کے بہت سارے ویڈیوز پڑے ہیں۔ ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، آپ ان کو وزٹ کر کے واچ کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ آج کا پارٹ پاکستان سٹڈیز کا پارٹ ہے، انتہائی اہم پارٹ ہے دوستو۔ کویشچن نمبر 31 کو دیکھیں۔ پاکستان سٹڈیز کے جس طرح کے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پیپر کمپوزیشن میں، کہ SST جنرل کا پیپر کمپوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ اس میں میتھمیٹکس کے 15 کویسچنز ہوتے ہیں، پیڈاگوجی کے بھی 15 کویسچن ہوتے ہیں، پاکستان سٹڈیز کے 10 کویسچن، اسلامیات کے 10 کویسچن، اور 50 کویسچن جو ہوتے ہیں وہ انگلش سبجیکٹ کے ہوتے ہیں دوستوں۔ تو سب سے زیادہ کویسچن سبجیکٹ کے یعنی انگلش ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ تیاری انگلش کے لیے کرنی ہے۔ کویسچن نمبر 31 کو ذرا دیکھیں۔ یہ کویسچن تھوڑا سا ایمبیگوٹی اس میں ہے، دیکھیں ذرا۔ وچ ون آف دا فالوئنگ واز ڈکلیئر بائی قائد اعظم ایز سوئٹزرلینڈ آف پاکستان۔ پاکستان سٹڈیز میں ہم پڑھتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ آف پاکستان از سوات ویلی، لیکن یہاں پر لفظ قائد اعظم کا آیا ہوا ہے کہ قائد اعظم نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے۔ تو چونکہ قائد اعظم کے زندگی کے آخری 2 مہینے قائد اعظم نے زیارت بلوچستان میں گزارے تھے، اور سوات کی طرح زیارت بلوچستان جو ہے، میں خود وہاں گیا ہوں، ٹور پر ہم گئے تھے کالج کی طرف سے، تو وہاں پر ہم گئے تھے تو وہ بھی بہت پرفضا مقام ہے، پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے اور سوات ویلی کی طرح ہے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا کنفرم کرنا پڑے گا کہ قائد اعظم نے اس کو ڈکلیئر سوات کو کیا، سوات کو تو آئی تھنک قائد اعظم نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو دا موسٹ appropriate answer of this question is زیارت، B بنتا ہے۔ لیکن اس میں پھر بھی وہ ایمبیگوٹی آ جاتی ہے کہ سوئٹزرلینڈ اور پاکستان از سوات ویلی۔ تو اس کویسچن کو تھوڑا سا دوستوں کسی ایسے شخص سے کنفرم کر لے جس کو قائد اعظم کی لائف کی اس کو مکمل، یعنی جس نے پاک سٹڈیز میں MPhil یا PhD کیا ہو، تو اب وہ آپ کو بہتر طور پر بتا سکے گا کہ اس میں کریکٹ آپشن کون سا ہے۔ کویسچن جب آ جائے کہ سوئٹزرلینڈ اور پاکستان، تو وہ تو بلا شک و شبہ سوات ہی ہے، لیکن یہاں پر آپشن کویسچن کے ساتھ قائد اعظم کا لفظ آیا ہے کہ ہی ڈکلیئرڈ، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا کنفرم کر لیں۔ چلتے ہیں کویسچن نمبر 32 کی طرف۔ 32 نمبر کویسچن کو دیکھیں، 32 نمبر۔ وائی 3 جون 1947 is famous in the history of Pakistan۔ 3 جون 1947 پاکستان کے تاریخ میں کیوں مشہور ہے؟ تو اس لیے مشہور ہے کہ یہاں پر پارٹیشن کا جو پلان تھا وہ پروپوز ہوا تھا۔ پارٹیشن کے لیے وہ زیادہ محنت جو شروع ہوئی تھی 1945 سے تھی دوستو، یہ یاد رکھیں۔ 1945 میں بہت سٹرگل شروع ہوئی تھی، اور 1945 کے آخر میں برٹش برطانیہ میں حکومت چینج ہو گئی، لیبر پارٹی کی حکومت آ گئی، اور جس کے وزیر اعظم تھے لارڈ ایٹلی۔ تو لارڈ ایٹلی جیسے ہی وزیر اعظم بنے تو اس نے یہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا انڈیا کی پارٹیشن کا۔ اور اس وقت انڈیا کے جو وائسرائے، یہ چیزیں یاد رکھیے کہ اس وقت انڈیا کے وائسرائے کون تھے؟ لارڈ ویول تھے۔ کس وقت؟ جب برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت آ گئی، تو اس وقت انڈیا میں لارڈ ویول وائسرائے تھے۔ لارڈ ویول وائسرائے تھے دوستو۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ 1946 میں ایٹلی وزیر اعظم ایٹلی نے
بر صغیر پاک و ہند کو ایک مشن بھیجا تھا تو اس نے، اور اسی غرض سے، اور وہ پھر واپس چلے گئے. وہ مشن 3 وزراء پر مشتمل تھا. وہ واپس چلے گئے اور پورے حالات لارڈ ایٹلی کو بتا دیے. پھر ایسا ہوا کہ اسی دوران 22 مارچ 1947 کو وائسرائے کی تبدیلی کی گئی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے بنا کر بھیجا گیا اور 23 مارچ کو لارڈ ویبل جو تھے وہ چلے گئے. تو اس لیے آخری وائسرائے ماؤنٹ بیٹن تھے. ماؤنٹ بیٹن نے اس معاملے کو بہت گہری نظر سے دیکھا، بہت سے لیڈروں سے ملاقاتیں کی اور 23 پھر چلے گئے. مئی 1947 میں واپس چلے گئے برٹش اور وہاں پر مشاورت کر کے واپس آ گئے انڈیا. جب واپس آ گئے برصغیر پاک و ہند تو ایک کانفرنس بلا لی جس میں کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بڑے بڑے لیڈر شامل تھے اور 3 جون 1947 کو انڈیا کے پارٹیشن کا منصوبہ پروپوز کر دیا. اناؤنس نہیں تھا. تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن سی بنتا ہے. دوستوں دیکھیے کوشچن میں کتنی ایمبیگوٹی پیدا کی گئی ہے. پارٹیشن واز اناؤنسڈ اور پروپوز، یہ دونوں بہت قریب کی باتیں ہیں. کوشچن نمبر 33 کو دیکھیں، 33 نمبر کوشچن کو. Which of the following receives or rain more than all the other valleys؟ یہ تمام ویلیز ہے، کشمیر، چترال، سوات، کوہاٹ ویلی، لیکن سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ کشمیر ویلی میں ہوتا ہے تقریباً. اور کریکٹ آپشن از آپشن سی اے ہے. دوستوں کریکٹ آپشن از آپشن اے ہے. اور اس طرح چلتے ہیں کوشچن نمبر 34 کی طرف. 34 نمبر کوشچن، نیم دا موومنٹ اسٹارٹیڈ بائی انڈینز آفٹر دا فیلیور آف کریپس مشن. یہ 1942 کی بات ہے. کریپس مشن کی فیلیور کے بعد انڈیا نے مکہ کو غنیمت جان کر کوئٹ انڈیا موومنٹ، ہندوستان چھوڑو کی تحریک شروع کی تھی. دوستوں اور گاندھی نے اس کو لیڈ کیا تھا اور اس میں سیول نافرمانی کا اعلان بھی کیا گیا تھا. یاد رہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ اس سے لا تعلق تھی، اس نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا اور اس کا بہت سخت ایکشن آیا تھا. ان کے تمام لیڈرز کو اریسٹ کر دیے گئے تھے. تو کریکٹ آپشن، اور یہ اگست 1942 کی بات ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کب شروع ہوئی تھی؟ اگست 1942 میں. کوشچن نمبر 35 دیکھیں، دا بگیسٹ کاپر ڈپازٹ ور ڈسکورڈ ان. یہ سینڈک، چاغی بلوچستان کے ضلع میں سینڈک کے مقام پر یہ ہے. اور یہ کب ڈسکور ہوئے تھے یہ بھی یاد رکھیے، 1970 کی بات ہے. چائنیز انجینئرز کی مدد سے یہ کاپر کے ڈپازٹ چاغی کے مقام بلوچستان میں ڈسکورڈ ہوئے تھے. اور کوشچن نمبر 36 جو ہے نا، پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان رولڈ فار آلموسٹ 10 سال تقریباً اس نے حکومت کی تھی. آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 37 دیکھیں، 37 نمبر کوشچن کو. 37 نمبر، موسٹ آف دا پلین ایریاز آف بلوچستان آر ایریگیٹڈ بائی 2 کینل ڈگ آؤٹ فرام گدو بیراج. گدو بیراج ایکچولی کشمور کے مقام پر سندھ میں ہے دوستو یہ، اور اس کی بنیاد اسکندر مرزا دا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 1957 میں رکھی تھی اور 1962 میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا. اور کوشچن نمبر دیکھیں 38 نمبر کوشچن کو دیکھیں. تل ڈیزرٹ از سچویٹڈ بٹوین ریور جہلم اینڈ ریور انڈس. آپشن سی ہے. پاکستان میں ٹوٹل ڈیزرٹس جو ہے وہ 5 ہے، جس میں ایک تل ہے اور ایک تر ہے. تر جو ہے نا وہ دا بگیسٹ ڈیزرٹ آف پاکستان. اور کوشچن نمبر 39 دیکھیں، 39 نمبر، دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز پاسڈ ان. یہ تو انتہائی اہم آسان ہے 1956 میں، لیکن اکثر کوشچن آتا ہے کہ پاکستان نے کتنے آزادی کے بعد کتنے سال بعد اپنا آئین حاصل کیا؟ تو 9 سال تھے. تو اب یہ بھی کوشچن ہے کہ یہ 9 سال پاکستان جو اس کا اپنا آئین نہیں تھا تو کس اصول پر چل رہا تھا؟ تو یہ انڈین ایکٹ 1935 کی
अंदर उसके बुनियाद पर काम कर रहा था पाकिस्तान, और इसलिए 1956 तक गवर्नर जनरल हुआ करती, सदर का ओहदा नहीं था। 1956 में सदर का ओहदा क्रिएट किया गया था, और इसके अंदर मिर्जा जो है लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। दोस्तों ये आपको बताते चलो कि मेरे चैनल पर 1000 मुतालिया पाकिस्तान के MCQs का एक सिलसिला है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर लूंगा, उसको लाजिमी वॉच करें अगर आपने पाकिस्तान स्टडी के लिए तैयारी करना है। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज नोन और रेड कैलिफ लाइन। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके साथ पाकिस्तान स्टडी का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस्लामियात का पार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर इंग्लिश के। आज की वीडियो जिन दोस्तों को पसंद आ गई, समझ गया, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।